2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا یا سوال پوچھا، کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے تو ان کا سوال بھی اسی ٹاپک سے متعلق تھا کہ اتنے سارے نظریات، اتنے سارے کانسیپٹ ہیں دنیا میں، شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری دنیا غلط، صرف اسلام ہی کیوں صحیح، اور اسلام میں پھر درجنوں فرقے ہیں تو ہمارا والا ہی کیوں صحیح۔ یہ سوال یعنی یہ تو یہی ہو گیا نا کہ بھی سارے وہ بھی ہزاروں نظریات ہیں، لاکھوں نظریات ہیں۔ تو یہ جو میں بیان لے کے چل رہا ہوں اس میں اسی کا اصل میں جواب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے، کائنات کو بنانے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے، ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو۔ اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے، جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا نظریاتی لڑائیاں ہوں یا مناظرے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں، اس میں کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ معیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب معیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ تو میں لڑائی۔ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کی ایک چیز زید کو بیچی، زید نے 1,00,000 روپے آپ کو واپس یعنی آپ کو دینے ہیں اس نے اس کی قیمت میں، وہ 2 دن لیٹ ہو گیا نہیں پہنچ سکا یا کوئی مجبوری تھی، اب وہ 2 دن کے بعد 1,00,000 روپے لے کر آیا۔ آپ نے کہا کہ چونکہ 2 دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں 1,00,000 کے 1,10,000 لوں گا، 10,000 جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے، اس ٹینشن کے تم بولے ذمہ دار ہو۔ اب اگر عقل سے فیصلہ کریں نا، عقل سے، قیامت آ جائے گی، آپ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لو۔ بکر جس نے زید کو پیسے دیے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو 2 دن تک نقصان ہوا، اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے 10,000 روپے آرام سے کما سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا۔ یہ بھی مضبوط دلیل ہے، اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا۔ تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 10,000، اور چلو 10 نہیں تو چلو 5، کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی۔ زید یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے لیے 1,00,000 ہیں تو میں کس خوشی میں 1,10,000 دوں بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا؟ 1,00,000 کا ہوا، تو 1,10,000 کہاں سے آ گئی؟ آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک۔ بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے، بولی یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں، قیامت آ جائے گی، آپ سے یہ فیصلہ
بولو نہیں ہو. اب یہ لڑ رہے ہیں, پھڈا کر رہے ہیں. اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے, دبا نہ دے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا. بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا, پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. زید کے اگر پاورفل ہے وہ کہے گا جو کرنا ہے کر لے, میں وہ 1,00,000 بھی نہیں دوں گا. اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی, ختم. یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے, طاقت کے بل بوتے پر. لیکن اگر آپ کوئی معیار متعین کرتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے, چلیں ملک کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ فرض کر لیں ملک میں قانون بنا ہوا ہے. تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی, بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے. سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمے لازم ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے, صحیح قانون. اب کوئی ملک قانون بنا دے, ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے, سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پہ مسلط کیے ہوئے, انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی, وہ پتہ نہیں کیا کیا, یعنی انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلب کی ہوئی ہے انہوں نے. تو کچھ بھی بنا کے کسی کے اوپر, جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سختی نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچے کو تھپڑ بولو نہیں مار سکتے. تو کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے ہم, اگر ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جا کے. صحیح ہے نا؟ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد پہ سختی بولو نہیں کر سکتا. بیگم کو بھی پرمیشن ہے, تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی, تھانے. تو اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے, تمیز سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے, تو بندہ کیا کرے گا, رکھے گا اس کو, کہے گا بھائی پھر تھانے میں ہی رہو. کہاں رہو, تھانے میں. بچے کو بھی کہے گا کہ اب آپ وہیں رہیں, تھانے میں زندگی گزاریں بیٹا, وہی تمہارا باپ بن کے تمہیں پالے گا. تم نے قانون کا سہارا لیا ہے نا, تو قانون تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا. قانون پولیس کے پاس ہوتا ہے تو اب اسی سے پلواؤ اپنے آپ کو. گوروں نے یہی کیا ہے, تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے, وہ ان کو پتہ ہے یہ کل سالہ بڑا ہو کر ہمیں تھانے میں لے جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک آدھ بمشکل ہو جائے, وہ بھی بڑھاپے میں, شاید کچھ کام کا نکل رہا ہے, ٹرائی کر, ایک رسک لیتے ہیں وہ. بڑھاپے میں ایک آدھ پیدا کرتے ہیں, رسک کہ چلو یار, اور وہ بھی اپنے لیے نہیں, اپنی گرل فرینڈ یا بیوی کے لیے, چلو جی بڑھاپے میں اس کو بھی ایک عدد چاہیے. تو کیا اس قانون کو مانو گے؟ یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں زبردستی شراب پلانے کا قانون, ہمیں زبردستی ماں باپ کو ستانے کا قانون پاس ہو جائے. غیر شرعی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ گدھے گھوڑوں کے لیے بنا ہے قانون, انسانوں کے لیے جو ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جو جہاں گدھے اور گھوڑے رہتے ہوں, یہ کچھ ہوٹل میں 2-4 لوگ رہتے ہوں تو کسٹمر ایک دوسرے کسٹمر کا خیال کرے گا, آنکھیں نہیں دکھا سکتا. جو فیملی ہے اس میں آپس میں
ریلیشن ہوتا ہے, کہیں محبت ہے, کہیں سختی ہے, کہیں ابا جی کا موڈ آف ہے آج, تو ابا کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ اس کا آف ہو. اچھا, یہ جتنے انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں ان میں ماں باپ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان جب قانون سازی کرتا ہے نا خدا کو چھوڑ کے, تو یہ ہوتا ہے, یہ اس کا حال ہے. انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے. یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنا رہے ہیں, تو حال دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں. ایک قانون ماں باپ کے لیے بنا ہے کچھ دن پہلے, وہ بھی صرف ہمارے ملک میں پاکستان میں, کہ کسی نے اپنے باپ یا ماں کو گھر سے نکالا تو اس کے خلاف سزا ہے. اچھا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. لیکن اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ماں باپ کو پالنا ان کی نظر میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لا ہے دنیا کا, کتنا گندا لا, جس کا, اور قرآن سب سے زیادہ کس کا حق بیان کرتا ہے, آپ کے پیرنٹس کا. وہ بیوی بچوں کو بعد میں رکھتا ہے. یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے, بہت مفاد پرست ہے. یہاں جس کا جو مطلب ہوتا ہے نا تو قانون اس کا اسی حساب سے بنتا ہے. ہمارے پاس جھگڑے آتے رہتے ہیں نا, تو جس کو جہاں مالی فائدہ نظر آتا ہے اس کا اصول بھی وہ خود ہی بنا کے اس وقت لانچ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے, اس کے حساب سے فیصلہ کریں. تو ہم کہتے ہیں اصول آپ کے نہیں چلیں گے. اصول اگر آپ اسلام سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو جو اسلام نے بتایا وہ اصول چلے گا, آپ کا تھوڑی چلے گا. کچھ وقت پہلے تک ملک میں قانون تھا, اب نہیں مجھے پتا کہ وہ چینج ہوا ہے یا باقی ہے. کرایہ دار اگر گھر خالی نہیں کر رہا, مالک مکان نے کسی کو رینٹ پہ گھر دیا اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ دھرنا مار کے اس گھر میں بولو بیٹھ گیا, اب کرایہ بھی نہیں دے رہا, تو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. سمجھ رہے ہو, مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. اب مجھے نہیں پتا یہ چینج ہو چکا ہے یا ویسے ہی ہے. جب ہمارے حکمرانوں پہ خود پہ پڑتی ہے نا تو قانون فوراً کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. بہت سو کے کرایہ داروں نے, ایوب خان کے سنہ داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات کر لی تھی تو فوراً آئلی قوانین میں قانون پاس ہو گیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پتہ ہے کیا چل رہا ہے جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اب جو اسمبلی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڈھے بڈھے ہوتے ہیں بیچارے, انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں, ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں, تو اس لیے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھائی, دوسری الاؤ نہیں ہے. اور ویسے بھی بعض لوگوں کے, سب کے نہیں, ویسے ہی کھانچے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے, تو کھلے عام کہتے ہیں. تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھائی. اس لیے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا, کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے, اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے, وہ بالکل انصاف کے مطابق قانون بنائے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اب دیکھو دوسری شادی کی بات ہوئی, ایسے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی, ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دے رہا, میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں, لیکن ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاء اللہ. یہی الٹا اثر ہوتا ہے خواتین پر بالکل. تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات صرف کون کرتا ہے, بولو, اللہ کرتا ہے, صرف اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی.
قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زد نہ پڑ رہی ہو. اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو. ہاں اگر میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو قانون چینج. دہشت گردی کے خلاف بل پاس نہیں ہوتے, عوام لٹ رہی ہے, موبائل اسنیچنگ شروع ہو گئی. 2-4 حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والیٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی, لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسی لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے. حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو؟ بولو, انسانوں کے ہاتھ میں. تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے؟ غالب. عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں, کمزوروں کے لیے. دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل, یہ قانون سازی ہوئی. ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں, تو سیاسی جیلیں بالکل الگ. یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے. بولو بھائی, یہ تو انسانوں نے بنایا ہے, تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام, بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلمان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے.